پتھر ہٹا کے ناشت سے زینب دی صدا، تم میرے حسین ہو۔ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے ناشت سے زینب دی صدا، تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے ناشت سے زینب دی صدا، تم میرے حسین ہو۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، شوہر ولی پدر ہے پیمبر، پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے، حیدر اگر نماز ہے، نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، بھیا
تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد شام سے پہلے قتل ہوا تو شام سے پہلے قتل ہوا تو پانی آیا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے قاسم و اکبر اون و محمد خانہ زہرا کے تھے چرا قاسم و اکبر اون و محمد خانہ زہرا کے تھے چرا یاد آئے گا سونے گھر میں ہر شہزادہ شام کے بعد اصغر مقتل جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے اصغر مقتل جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے ماں آنکھوں سے چوم رہی تھی ماں آنکھوں سے چوم رہی تھی خالی جھولا شام کے بعد دن کے اجالے میں لیلا نے حشر کے منظر دیکھ لیے دن کے اجالے میں لیلا نے حشر کے منظر دیکھ لیے نو کے سینہ پر دیکھ رہی تھی نو کے سینہ پر دیکھ رہی تھی چاند کا ٹکڑا شام کے بعد بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا ہو جائیں گے خون میں تر ہو جائیں
گے خون میں تر رخسار سکین بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا ہو جائیں گے خون میں تر ہو جائیں گے خون میں تر رخسار سکینہ شام کے بعد شام سے پہلے قتل ہوا تو پانی آیا شام کے بعد محمد و آل محمد مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر تمہارے غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سر ورکا علم بردارا قربائی تابا علم بردارا قربائی لبے دریا لمبر دار بے کام گیا کرے بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بے بری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا مجھے مطلوب ہوگا جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرِ کرم کو تاشور کے اب خوف کسی کا نہیں تاشور کے اب خوف کسی کا نہیں غازی کو جگر بندے عبداللہ حق و مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دل بھائی بسر ہوگی نائے کان
عباس کے ماتم میں گئی جانما عباس کے ماتم میں گئی جانما یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے زام بھائی کے علم میں جی کے شیا بھائی کے علم میں جی کے شیا اندھیر ہے جہاں جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں آخر اسے دریا کے طلب لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ کیا خز ہے جاتے ہو کدھر ہے شہزی جا دریا پہ مارے گئے تھے جن کے تمہیں دریا پہ مارے گئے تھے جن کے تمہیں پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے میرے پڑے اور ہاتھ کٹائے میرے جی پڑے ناگاہ نظر آیا انہیں لاش عباس چلا کے کہا ہائے اب ہم ہو گئے بے آس پہنچیں گے نہ تم تک یہی تھا بھائی کو وسواس اب کون بجھائے گا سکینہ کی بلا اب کون بجھائے گا سکینہ کی بلا ہاتھوں کے تصدق تنے ستپال کے ساتھ اے جانے برادر میں تیری لاش کے اے ساتھ جانے برادر میں تیری لاش کے ساتھ آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان و بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے تب کہنے لگی سر پیٹ کے تب کہنے لگی ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے ہے میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے میں پیاسی رہی اس لیے میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے میرے کوثر نے مجھے اکبر سا پسر ہوتا ہے شہ کہتے ہیں شوق صبر ایوب کو صبر ایوب کو فاطمہ کہتی تھی دنیا میں یہ آباد
یاد رہے شے کا پرسا مجھے سب شے کا پرسا مجھے سب چشمے سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشکیاں پاؤں کی زنجیر اشکیاں پاؤں کی زنجیر پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباش کے لاشے کو شاباش کے لاشے کو بتا دیتے ہیں نام پیشہ کے پانی جو پلا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑ رہی تھی بھائی اتنے رفیق نہ وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی دو بہنیں رونے والی تھی فرماتے تھے کہ واہ یہ تاکید ہے اجل اکبر کے بعد کون سا تعزیز کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پل موت آئے اب یہ ہے زندگی کا بات ایک جا چھری گلے بجو چلتی تو خوب تھا یہ جان ان کے ساتھ نکال یہ جان ان کے ساتھ نکال ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھا اس نوجوان کا داغ اٹھا پیری میں آٹھوں کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر جو دمل انتقال اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو سمائے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھٹتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگہ کے گھاؤ چھڑکو میری زرا پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے غفلت کی تم کو نیند شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ میری طرح کسی کو نہ
مجھ کو پسر سادنا بکار لو گھیلو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو قول باندھے آئے کمادار دس ہزار تیر افغانوں میں تیغوں میں بالوں میں گر گئے بے کس حسین برچیوں وار بے کس حسین برچیوں فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی قبر ہے میرے قصادے کا کٹتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نو گئے خیمے سے نکلی بچوں کو چھوڑ کر تاج عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ بیلوں سے گر کے دوڑتی تھی کہ بیلوں سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف دریا کی طرف کا طرح دریا کی طرف کا طرح سونے کی جا حسین نے سونے کی جا حسین نے راستہ دے زمین کے فلک کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی اللہ رب مظہر العجائب ہے علی حقہ کے رسول حق کا نائب ہے علی اللہ اللہ صورت ذات خدا ہر جا حاضر ہے اور غائب ہے ایک سلوات شاہ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے مسجد بھی ہماری بیچلر لائف تھی وہ تو بلگرام سے ایک سلام آیا تھا تو اس کو ہم نوحہ بنا کے بھی پڑھتے تھے اور وہ سلام تھا کہ ہم بے کسوں کے دل کا سہارا حسین ہے کشتی نا خدا ہے کنارہ حسین ہے تو اسی زمین میں آج کے ہمارے بانی مجلس جو ہے قرار بلگرامی انہوں نے ایک سلام لکھا تھا جو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں سلوات شاہ کہتے ہیں کہ مرضی خدا کی اس کا ارادہ حسین ہے مرضی خدا کی اس کا ارادہ حسین ہے کیا شان پوچھتے ہو کہ کیا کیا حسین ہے کیا شان پوچھتے ہو کہ کیا کیا حسین ہے اللہ نے مصطفیٰ سے یہ اعلان کر دیا اسلام کی نجات کا سامہ حسین ہے اسلام کی نجات کا سامہ حسین ہے اور جنت کا خواب چھوڑ دے اے منکر ولا جنت کا خواب چھوڑ دے اے منکر ولا جنت ہے فاطمہ کی وہاں رہتا حسین ہے جنت ہے فاطمہ کی وہاں رہتا حسین ہے خوش ہے علی و مصطفیٰ زہرا بھی ساتھ میں کہتے ہیں گھر میں آ گیا بیٹا حسین ہے اور پیغام مصطفیٰ کے لیے لائے جبرائیل اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حسین ہے
اور چہرہ حسن کا کھل گیا بھائی کے واسطے، کہتے ہیں آج آ گیا بھائی حسین ہے۔ اور ہر مومن کے دل میں کرب و بلا کی ہے آرزو، ہر مومن کے دل میں کرب و بلا کی ہے آرزو، کرار تو بھی آئے گا کہتا حسین ہے انشاءاللہ، کرار تو بھی آئے گا کہتا حسین ہے۔ ایک مولا کائنات کے اس میں 4 وہ ہیں اشعار ہیں، صلوات شاہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ دل کے حرف و حکایات علی جانتے ہیں، دل کے حرف و حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں۔ یہ جو بھر دیتے ہیں دامن وہ طلب سے پہلے، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں۔ اور فرش سے پردہ معراج کے اس پار تلک، فرش سے پردہ معراج کے اس پار تلک، نور کے سارے حجابات، نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں۔ اور عبد و معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، معراج کی منزل ہے کہ عبد و معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، شب معراج کی ہر بات، شب معراج کی ہر بات، عبد و معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، شب معراج کی ہر بات علی جانتے ہیں۔ اور حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا، حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا کہ مجھ سے بہتر میرے حالات، مجھ سے بہتر۔ حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا، بچوں کے لیے کہہ دوں کہ پیکر آدم، آدم کو بنانے والا وہ تو اللہ ہی ہے، کہ حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا کہ مجھ سے بہتر میرے حالات علی جانتے ہیں۔ اور یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بار طلاق، یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بار طلاق، کیا ہے دنیا تیری اوقات، کیا ہے دنیا تیری اوقات علی جانتے ہیں۔ اور اس بات پہ رہ جاتا ہوں اکثر میں مچل کر، کہتا ہے نصیری میرے کہنے پہ عمل کر، اس بات پہ رہ جاتا ہوں اکثر میں مچل کر، کہتا ہے نصیری میرے کہنے پہ عمل کر۔ میں کہتا ہوں کعبے میں ولادت ہے علی کی، وہ کہتا ہے آیا ہے خدا بھیز بدل۔ اس بات پہ رہ جاتا ہوں اکثر میں مچل کر، کہتا ہے نصیری میرے کہنے پہ عمل کر۔ میں کہتا ہوں کعبے میں ولادت ہے علی کی، وہ کہتا ہے آیا ہے خدا بھیز بدل۔ ایک بار زبردست سلام پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، ثم الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین والانبیاء الذی مقتب بیاسین والطٰہٰ، السلام علی شجرۃ التقویٰ والسامع السر والنجویٰ، السلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حسین منی و انا من الحسین. صلوات پڑھیے محمد. حمد اس اللہ کی جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. حمد ہے اس خالق کونین کی کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں خلق کیا اور ایسے ہی خلق نہیں کیا. ہمارے دلوں میں ان انوار خدا کی محبت کو رکھا کہ جن کی محبت کے وسیلے سے ہماری ہر عبادت، ہماری ہر دعا، ہمارا ہر عمل درجہ قبولیت تک پہنچتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسا رسول خدا کے ارشاد کو سرنامہ قلم بنایا، ہزاروں مرتبہ بارہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہے. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے رسالت مآب کی، کہ جہاں پر رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر کوئی ارشاد پیغمبر پر توجہ کرے یا اس حدیث پر غور کرے تو جتنا زیادہ وہ اس حدیث پر غور طلب پڑتا چلا جائے گا اتنی زیادہ فضیلت حسین سمجھ میں آئے گی. کیا کر مقام حسین کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ کہہ رہا کون ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہ حدیث جو رسالت مآب نے فرمائی کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب دنیا یہ دیکھے یہ کہہ کون رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہ وہ رسول ہے جو تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہے. یہ وہ رسول ہے کہ جس کی زبان کو خداوند عالم وسیلہ بنا کر اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے یہ وہ رسول ہے جس کے سینے پر خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا. وہ رسول جو تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہے. وہ رسول جس کے زبان سے، جس کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل شریعت بن جاتا ہے. وہ رسول جو تمام پیغمبروں میں، جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اور تمام انبیاء و پیغمبروں کا وجود باقی ہے تو رسول اللہ سے باقی ہے. اب دنیا سوچے کہ وہ رسول جس سے سب کچھ باقی ہے، وہ رسول جس سے انبیاء کا وجود باقی ہے، وہ رسول جس سے پیغمبروں کا وجود باقی ہے، اب وہی رسول کہہ رہا ہے کہ میں باقی ہوں تو حسین سے باقی. اب سوچے کہ مقام حسین کیا ہوگا تو پتہ چلا کہ انبیاء کا وجود باقی ہے تو حسین سے باقی ہے، پیغمبروں کا وجود باقی ہے تو حسین سے باقی ہے. وہ رسول جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے وہ رسول باقی ہے تو حسین سے باقی ہے. اب جو دین محمد میں آتا ہے وہ باقی ہے تو حسین سے باقی ہے. یہ نمازیں باقی ہیں تو حسین سے باقی ہے، قرآن باقی ہے تو حسین سے باقی ہے، انبیاء کا تذکرہ باقی ہے تو حسین سے باقی ہے. اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کی وجہ سے رسول خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں باقی ہوں تو حسین سے باقی ہوں. اب دنیا سوچے کہ مقام حسین کیا ہوگا، اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے نہ تو انبیاء کا وجود باقی ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو 1,24,000 پیغمبروں کا تذکرہ باقی نہ ہوتا. حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر انبیاء کی توقیر کی حفاظت کی ہے. حسین نے سب کچھ لٹا کر دین محمد کو بچایا ہے. اگر فاطمہ کا لال عاشور کے دن وہ قربانیاں نہ دیتا تو رسول اللہ کی یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی کہ میں باقی ہوں تو حسین سے باقی ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. رسول اللہ نے تو یہ عاشور سے بہت سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، لیکن اس حدیث کی تفسیر سمجھ میں آئی تو میدان کربلا میں، کہ جہاں فاطمہ کے لال نے سب کچھ لٹا کر تفسیر حسین منی و انا من الحسین کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے دین محمد کو بچایا ہے. اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو دین محمد باقی نہ ہوتا. یقیناً روز عاشور اتنی بڑی قیامت کا دن، لیکن اتنی بڑی قیامت کے دن فاطمہ کے لال نے اس کرب کے عالم میں، پیاس کے ماحول میں حسینیت کی فتح کا اعلان کیا. حسین نے یقیناً عاشور کا دن سب سے بڑی قیامت کا دن تھا، لیکن اتنی بڑی قیامت کے دن حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، یہاں تک کہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی. گویا سب کچھ لٹا کر حسین نے اپنی فتح کا اعلان کیا عاشور کے دن. کیسی کیسی حسین قربانیاں پیش کی حسین نے. اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو دین محمد باقی نہ ہوتا. وہ قربانیوں کو دے کر حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچایا. اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین نے صرف نماز کے لیے کربلا کی جنگ کی تھی. یقیناً نماز بھی تھی. فاطمہ کے لال نے اپنے آخری سجدے میں اپنے سر کو دے کر دین محمد کی حفاظت کی، نماز کی بھی حفاظت کی. لیکن حسین نے نماز کے ساتھ ساتھ، قرآن کے ساتھ ساتھ، ان اذانوں کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی ولایت کو بچایا.
حسین نے سب کچھ لٹا کر اپنے بابا کی ولایت کو بچایا، اپنے نانا کی رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی ولایت کو بچایا ہے کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال نے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو کربلا کی جنگ صرف اور صرف بغض علی کی بنا پر تھی۔ دشمنان اہل بیت موجود تھے کربلا کے میدان میں، جو کفار کا لشکر موجود تھا، نمازیں پڑھ کر ہی آیا تھا، نماز پڑھتا تھا یزیدی لشکر بھی، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن بس فرق اتنا تھا کہ نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا یزیدی لشکر، لیکن صرف علی ولی اللہ پر مکمل ایمان نہ تھا۔ تو بات یہاں واضح تو ہو گئی، بے شک فاطمہ کے لال نے دین محمد کو بچایا، نمازوں کو بچایا، قرآن کو بچایا، لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ، قرآنوں کے ساتھ ساتھ جان نماز کی ولایت کو بچایا ہے قیدان کربلا میں فاطمہ کے لال نے، اپنے بابا کی ولایت کو بچایا حسین نے کربلا کے میدان میں۔ اگر حسین وہ قربانیاں نہ دیتے تو علی کی ولایت بھی باقی نہ ہوتی۔ حسین نے بتایا ہے کہ دیکھو میری بابا کی ولایت کی بنا پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ حسین نے یہ اعلان کیا، اب دنیا یہ نہ سمجھے کہ کربلا کی جنگ صرف نماز پڑھتی یا صرف روزے پڑھتی یا بس صرف قرآن کی حفاظت کے لیے تھی، بلکہ کربلا کی جنگ تو علی کی ولایت کی حفاظت کے لیے تھی۔ اب جہاں پر علی کی ولایت آ جائے گویا وہاں پر نماز بھی آ جاتی ہے، وہاں روزہ بھی آ جاتا ہے، وہاں پر قرآن بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک علی کی ولایت نہ ہو، یہی تو بتایا ہے کربلا کے میدان میں کہ کفار کا لشکر بھی موجود تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین پر حملہ کیا، جنہوں نے حسین کے بھرے گھر کو لوٹا، وہ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہنے والے تھے، یہاں تک کہ جب یزید کے دربار میں داخل اہل حرم ہوا، تمام کلمہ گو بیٹھے تھے، جب سید سجاد خطبہ دے رہے تھے تو ایک مرتبہ یزید نے اذان دینا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ اذان دینے والے موجود تھے، رسول اللہ کو ماننے والے موجود تھے، لیکن وہ مانتے تو سب تھے لیکن علی کی ولایت پر مکمل ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جنگ جو آغاز ہوئی کربلا کا غدیر کے میدان سے ہی ہو گیا، کہ جہاں میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ولایت کے اعلان کے بعد کئی لوگ بغض علی کے مرض میں مبتلا ہوئے، وہاں سے جو یہ بغض علی کا مرض چلا آج تک دنیا میں باقی ہے، اور اس کی دوا ہی نہیں ہے، دوا بس اتنی ہے کہ اس کی نسل بطہارت ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ اے علی کر تیرے چاہنے والے کے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور اسے کہا جائے تو ان نعمتوں کو لے لے اور ولایت علی کو چھوڑ دے، تو وہ ہرگز تیری ولایت کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر کہا کہ اے علی اگر غیر مومن کے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے ان نعمتوں کو لے لو اور ان نعمتوں کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کر لو، تو وہ ہرگز تیری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، اس لیے کہ علی کی ولایت کا اقرار بس وہی کر سکتا ہے جس کی نسل پاکیزہ ہوتی ہو، علی کی ولایت پر ایمان بس وہی لا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے علی تیری محبت ہر کسی کے دل میں نہیں آ سکتی، تیری محبت بس انہی دلوں میں آتی ہے کہ جس کی ماں باپ طہارت ہوتی ہو۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد۔ اور یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑھوں کہ مظلومی حسین پر آنسو بھی بس وہی بہا سکتا ہے جس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مظلومی حسین پر آنسو بہانا گویا ہم یہاں پر مظلومی حسین پر آنسو بہاتے ہیں اور ہماری آخرت کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر ایک آنسو بھی اگر کسی کے آنکھ سے نکلا مظلومی حسین بن علی پر، گویا اس نے اپنی آخرت کی حفاظت کر لی، اس لیے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے میرے مظلوم حسین کی غربت پر، تو خداوند عالم نے اس پر جنت واجب قرار دیا ہے۔ اتنی مظلومی ہے حسین کی کہ جہاں پر آنسو بھی اگر کوئی بہا دے ان کی مظلومی پر تو گیا خداوند عالم نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ اور یہ سلسلہ تو اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو کوئی بھی زمین کربلا پوترا، واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا، زمین کربلا اس کرب کا مقام ہے اور قیامت کا مقام کربلا کا مقام، کہ جہاں آدم نے آنسو بہایا ہو، جہاں پر نوح نے آنسو بہایا ہو، کوئی پیغمبر ایسا نہ رہا جس نے کربلا پر آنسو نہ بہایا ہو، اور ہر پیغمبر ایسا ملتا ہے جس کا لہو جاری ہوا سرزمین کربلا پر،
وہاں سے سلسلہ جاری ہوا، آج تک بھی ہم غم حسین پر اپنا خون بہا کر حسین کی نصرت پر آواز دیتے ہیں کہ مولا اگر ہم اس وقت موجود نہ تھے تو آج یہاں پر موجود ہے اور آپ کی مظلومی پر آنسو بہاتے ہیں اور آپ کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، اور مولا آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنا خون بہا کر ہم آپ کی نصرت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو گویا ان کی عزاداری کرنا، ان پر آنسو بہانا، ان کی ماتمداری کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بس وہی کرتا ہے جسے مادر حسین چاہتی ہو، اور اس فرش عذاب پر بھی آن کر بیٹھنا بس وہی چاہتی ہے جسے حسین کی ماں چاہتی ہو۔ کون کس مقام پر اگر بیٹھے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے، کون کتنی دیر تک اس فرش عذاب پر بیٹھے گا وہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے، کون کس مقام پر آئے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے، کون فرش عذاب کو بچھائے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے، کون تورک حسین کو بانٹے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے۔ جب عزادار اس فرش عذاب پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے سے نہیں آتا اس فرش عذاب پر، جب تک حسین کی ماں نہ چاہ لے کوئی عمل اس فرش عذاب پر ہونے والا نہیں۔ کس کے آنکھ سے کب آنسو نکلے گا یہ بھی مادر حسین تحریر کرتی ہے، اس فرش عذاب پر کس لمحہ کس کی قسمت بدل جائے یہ بھی حسین کی ماں تحریر کرتی ہے، اور بخود نفس نفیس مادر حسین اس فرش عذاب پر آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس فرش عذاب پر جب ایک عزادار آتا ہے آن کر فضائل علی کرنے کے بعد مظلوم حسین پر آنسو بہاتا ہے، ایک ایسی عظیم عبادت کرتا ہے ایک عزادار اس فرش عذاب پر، اس لیے کہ یہ مصلی ایسا مصلی ہے جو ہم بچھاتے ہیں مجلس حسین کے لیے۔ جب بات مصلی کی آتی ہے تو دو مصلی ملتے ہیں، ایک مصلی آپ دیکھیے کہ ہماری قسمت اتنی بلند ہو جاتی ہے اس مقام پر آن کر حسین کی مظلومی پر آنسو بہانے کے بعد کہ دو مصلی ملتے ہیں، ایک مصلی وہ جو ہر مسلمان، ہر علی کا چاہنے والا، ہر اہل بیت کا چاہنے والا روزانہ 5 مرتبہ بچھاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہم ایک مصلی بچھاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن وہ مصلی ایسا مصلی ہے کہ جہاں پر آپ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں ملا کہ اللہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ آپ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں ملا کہ انوار خدا آپ کی عبادت میں شامل ہے، بس آپ ہے، آپ کا مصلی ہے، آپ کی عبادت ہے۔ اب دنیا نماز اور عزاداری کو کمپیئر نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت کا مقام ہے، یہ بھی عبادت کا مقام ہے، وہ بھی اپنے مقام پر بڑی شان و فضیلت رکھتا ہے، یہ بھی عبادت اپنے مقام پر بڑی شان و فضیلت رکھتی ہے، بس فرق اتنا ہے وہ مصلی جو ہر مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے بچھاتا ہے، بس فرق اتنا ہے عزاداری حسین میں، بس فرق اتنا ہے فرش عذاب پر اور جان نماز پر کہ جو ہر مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے جو مصلی بچھاتا ہے اس مصلی میں اور اس مصلی میں بس فرق اتنا ہے کہ جو مصلی آپ روزانہ بچھاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، بس آپ ہوتے ہیں، آپ کا مصلی ہوتا ہے، آپ کی عبادت ہوتی ہے، آپ کی قربت ہوتی ہے، لیکن آپ کی اس عبادت میں خدا شامل نہیں ہوتا، آپ کی اس عبادت میں انوار خدا شامل نہیں ہوتے۔ لیکن جو مصلی آپ بچھاتے ہیں عزائے حسین کے لیے، وہ مصلی جہاں پر آسمان والے شامل ہوتے ہیں، وہ مصلی جہاں انبیاء شامل ہوتے ہیں، وہ مصلی جہاں پنجتن شامل ہوتے ہیں، وہ مصلی جہاں پر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ذاکر بن جاتا ہے اور وہ خود بھی اس فرش عذاب پر شامل ہوتا ہے مظلومی حسین پر آنسو بہانے کے لیے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ فرش عذاب وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کے اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہے جو اللہ کی نشانیاں بن کر کائنات میں نازل ہوئے ہیں۔ فرش عذاب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کے اور ہمارے ساتھ ساتھ خود بنفس نفیس رسول اللہ بھی شامل ہے، فاطمۃ الزہرا بھی شامل ہے، سیدہ کونین بھی شامل ہے، خود علی مرتضیٰ بھی شامل ہے۔ اب دنیا سوچے کہ فرش عذاب کا مقام یہ ہے کہ جس فرش پر خود بنفس نفیس حسین کی ماں آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے ہمراہ بیٹھ کر عزاداری حسین کرتے ہیں، ان کے ہمراہ ہم جیسی ناچیز، ہم جیسے گنہگار ان جیسی نوری ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ جمع ہو کر ذکر علی کرتے ہیں۔ اور ایک دلیل فرش عذاب کے بلند ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی سے ربط مسائل کہ اس جگہ کے بلند ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، اس جگہ کے بلند ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا جب اس مقام کے استقبال کے لیے کوئی بڑا بحیثیت میزبان دروازے پر آ جائے۔ اپنے جملوں کو پھر دہراؤں
کہ اس مقام کے اس جگہ کے بلند ہونے میں، اس مقام کے اس جگہ کے صاحب فضیلت ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہتا جب کوئی بڑا حیثیت میزبان دروازے پر استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب دنیا سے سوال ہے کہ بتائے کہ سید سجاد سے بڑا کون ہوگا اس کا؟ وہ سید سجاد جب کبھی فرش ازا بچتی ہے، امامت با حیثیت میزبان دروازے پر استقبال کے لیے آ جائے۔ اب دنیا سوچے کہ اس سے زیادہ دلیل کیا چاہیے دنیا کو، اور جو صاحب ظرف ہیں انہیں اس سے زیادہ بڑی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فرش ازا کہ جس کے استقبال کے لیے خود حسین کا لال سید سجاد خود امامت با حیثیت میزبان دروازے پر ٹھہرے، اور نہ جانے آپ کا استقبال سید سجاد کرے کہ اے میرے بابا پر آنسو بہانے والوں، اس فرش ازا پر آ جاؤ اور میرے بابا کی مظلومی پر آنسو بہاؤ۔ بتایا ہے، ہر ائمہ نے بتایا ہے کہ دیکھو اس مقام کی فضیلت کیا ہے۔ خود 8ویں امام نے بھی بتلایا کہ جب 8ویں امام کے دور میں جب کبھی محرم کا چاند نظر آتا تو امام کے گھر مجلس برپا ہوتی تو امام دیول کو بلایا کرتے تھے۔ اب جب دیول آتے امام کے گھر مجلس حسین کے لیے تو دیول جب اپنے گھر سے نکلے امام کے گھر آنے کے لیے تو ایک وقت دیول آنے لگے تو دیول نے کیا منظر دیکھا کہ دیول کے انتظار میں امام دروازے پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دیول کے انتظار میں امام دروازے پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کب میرے جد مظلوم حسین پر آنسو بہانے والا، کب میرے جد مظلوم حسین کا ذاکر اس فرش ازا پر آئے گا۔ اب دنیا سوچے کہ مقام فرش ازا کیا ہے کہ جہاں امامت انتظار میں ٹھہرتی ہے کہ کب میرے بابا کا ذاکر اس فرش ازا پر آن کر بیٹھنے والا ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، جب دیول آ جاتے تو امام حکم دیتے کہ اے دیول جاؤ اس منبر کی بلندی پر اور میرے آقا حسین کی فضیلت کو بیان کرو، اور اس کے بعد میرے مظلوم حسین کی غربت پر چند اشعار بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ دیول تڑپ کر کہتے کہ مولا میں منبر پر جاؤں اور آپ یہاں نیچے بیٹھیں گے؟ تو دیول سے امام فرماتے کہ ہاں دیول تو ذکر ان کا کر رہا ہے جو مظلوم یہ کربلا ہے، اے دیول ممبر کی بلندی پر جاؤ۔ اب دیکھیے امام نے بتایا ہے کہ دیکھو اس مقام کی فضیلت کیا ہے کہ جہاں امامت فرش کو ہٹا دے اور خاک پر بڑھ جائے اور ایک ذاکر ممبر کی بلندی پر آ جائے حسین کی مظلومی بیان کرے۔ اللہ اکبر۔ کتنی قیامت خیز روایتیں ملتی ہے کہ جہاں امامت فرش خاک پر ہوں اور ہم جیسے گنہگار منبر کی بلندی پر آتے ہیں اور مظلومی حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم اس فرش ازا پر آتے ہیں اور ان کی مظلومی پر آنسو بہاتے ہیں۔ بس اتنا سوچ کر آنسو بہائے کہ نہ جانے کون سا لمحہ آپ کا کون سا آنسو رومال سیدہ میں چلا جائے۔ اس لیے کہ حسین کی ماں منتظر رہتی ہے کہ کب میرے بچے پر رونے والوں کے آنسو میرے رومال پر آ جائیں گے، اس لیے کہ یہی وہ آنسو ہے جو حسین کے زخموں کا مرہم بننے والا۔ اور آج کا دن اتنی بڑی قیامت کا دن، فرش ازا پر آئے ہیں ہر عزادار، کس لیے آئے ہیں؟ زیارت شہداء کربلا منانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ 12ویں محرم کا دن ہے، اتنی بڑی قیامت کا دن جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں کربلا والوں پر، زیارت شہداء کربلا منانے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ماتم نہیں کیا جا سکتا، اپنے ہاتھوں سے سر کو پیٹتے ہوئے آنسو بہائے، اس لیے کہ نہ جانے یہ لمحہ کون سا وقت ہوگا کہ جہاں سیدانیاں بے مخنا و چادر کس کوچہ و بازار سے گزر رہی، مسلسل اپنے آنسو بہایا، خون بہایا، پرصداری کی، ان کی مصیبتوں پر آنسو بہایا۔ روز عاشور آپ نے جی بھر کر ماتم کیا، لیکن حق تو اب بھی ادا نہ ہوا، اس لیے کہ روز عاشور یقیناً آپ نے ماتم کیا، گریہ و زاری کی، لیکن ہر عزادار کے دل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ روز عاشور آپ نے خون بھی بہایا، ماتم بھی کی، گریہ و زاری بھی کی، لیکن ایک موقع تو وہ بھی آیا ہوگا کہ جب ہر عزادار ماتم کرنے کے بعد تھک کر اپنے گھر آ کر آرام سے سو گیا ہوگا۔
یقیناً آپ نے رات بھر جاگا ہوگا شام غریبہ، لیکن ایک موقع تو وہ آیا ہوگا کہ جب آپ تھک کر اپنے گھر آ جائیں گے اور ایک مقام پر آ کر آرام کر لیں گے، اس لیے کہ ماتم کیے ہوئے ہیں، دن بھر آپ نے ماتم کیا ہے، شب عاشور سے ماتم کر رہے ہیں، حسین کی مظلومی پر آنسو بھی بہا رہے ہیں، لیکن ہر عزادار کے دل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع تو وہ بھی آئے گا کہ جب آپ تھک کر اپنے اپنے گھر آ جائیں گے اور اپنے اپنے گھر آ کر کسی مقام پر آرام سے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب آپ اپنے گھر آ کر آرام سے سو رہے ہوں گے، نہ شام غریبہ اس وقت سجاد کو تعزیانہ لگ رہا، ہر عزادار تو اپنے گھر آ جائے گا، لیکن وہیں سے جو قیامت کا سلسلہ آغاز ہوا کربلا والوں پر کہ یہاں شام غریبہ آئی، ایک قیامت کا وقت وہ بھی آیا کہ ایک ماں دیکھتی رہی کہ علی اصغر کی ننھی سی قبر کھودی گئی، ننھا سا لاشا نکالا گیا، جس گلے پر تیر چلا اسی پر ایک ماں دیکھتی رہی کہ علی اصغر کے گلے پر خنجر چلتا رہا۔ اب اس کے بعد کیا ظلم ہوا؟ اب بھی کچھ ظلم ہونا باقی تھا کہ صبح سے لاشوں پر لاشیں آئے، آواز گھر اجڑ گیا فاطمہ کا۔ اب بھلا کون سا ظلم ہونا باقی تھا؟ اب اس کے بعد بھی ظلم ہوا۔ ابھی تو شہادتوں کے بعد شام غریبہ سے اس قیامت کے وقت کا آغاز ہوا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر تنگ تک حسین نے جہاد صغرا کیا، جہاد اصغر کیا، لیکن یہاں پر شام غریبہ کے بعد علی ابن الحسین جہاد اکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً قیامت کا دن تو گزرا، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت کی شب تھی شام غریبہ۔ اتنا ظلم تو ہوا، سب گھر لٹ چکا، کوئی باقی نہ رہا۔ علی اصغر کے گلے پر خنجر بھی چلا، نیزے پر علی اصغر کا سر بھی بلند ہوا۔ تمام سیدانیاں ہیں جلی ہوئی قناتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کا ظلم ہوا کہ جب خیمے جلائے گئے، ایک کے بعد ایک خیمہ جلتا رہا، بس یوں بچے بکھرنے لگے کربلا کے میدان پر کہ جس طرح تسبیح توڑ جاتی ہے تو کس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح بچے کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ ایک کے بعد ایک خیمہ جلتا رہا۔ ایک ملعون سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا ملعون نے کہ سید سجاد ایک مقام پر غش کھائے ہوئے ہیں۔ ملعون آگے بڑھا، شمر ملعون بھی ساتھ تھا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، سید سجاد کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ایک بار شمر نے اسے روکا، کہا کہ رک جا، ابھی قتل نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ کب سے تو آل محمد کے لیے ہمدردی بتلا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس جوان کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس جوان کو قدم قدم پر قتل، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک ہی وار میں قتل کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ زبان کو ہم قدم قدم پر قتل کریں گے۔ اب اس کے بعد کا ظلم ہوا کہ ملعون آگے بڑھا۔ جب ملعون کو کچھ سمجھ نہ آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بستر کو اس طرح سے پکڑا جس پر سید سجاد غش کھائے ہوئے تھے، اور ایسے کھینچا کہ امام سر کے بل زمین پر۔ خیمے جلائے گئے، سکینہ کے کانوں سے گہر چھینے گئے، شہزادی بابا کا روتی تو تماچے بھی لگائے گئے، سکینہ کے رخسار بھی نیلے ہوئے۔ اتنا سب تو ظلم ہوا۔ اب اس کے بعد کا ظلم ہوا کہ جلی ہوئی قناتوں کے درمیان شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ فضہ نے تڑپ کر کہا کہ بیویو غضب ہو گیا۔ زینب نے کہا کہ فضہ ابھی اور کون سا غضب ہونا باقی ہے؟ تڑپ کر کہا کہ شہزادی ابھی ابھی اعلان ہوا ہے کہ 10 نئے گھوڑے منتخب کیے گئے ہیں، ان گھوڑوں کی نال بندی کی گئی ہے، اعلان ہوا ہے کہ لاشوں کی پامالی ہونے والی۔ کیا قیامت گزر گئی شام غریبہ کربلا کے میدان میں جب یہ اعلان ہوا کہ لاشوں کی پامالی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہور کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا کہ حسین کے ساتھ ہور بھی قتل ہوا ہے، ہور کا بیٹا بھی قتل ہوا ہے، اگر ان کے لاشوں کی پامالی ہوگی تو ہم سے جنگ ہو جائے گی۔ کہا کہ ان کے لاشوں کو لے جاؤ۔ ایک ایک قبیلہ آگے بڑھتا جاتا تھا، کہتے جاتے تھے ان کے لاشوں کو لے جاؤ۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ جس کا
جو کوئی بھی حسین کے ساتھ قتل ہوا وہ آئیں اپنے اپنے خانوادے کے لاشوں کو لے جائے. ایک ایک لاشا اٹھتا گیا. آئے میدان کربلا خالی ہوتا گیا. بس ایک لاشا پامالی کی زد پر. آئے لاش حسین جب پامالی ہونے لگی. فاطمہ سر پیٹتی تھی حسین کے لاشے کی پامالی. سیدہ کبھی ادھر کبھی اس مقام پر تڑپ کر کہتی ارے یہ میرا لال ارے نبی کا نواسا ہے آج کربلا کے میدان میں یوں بکھر رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا والخربین ماتم حسین. سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ غازی. آل عمران کہاں آل عمران کہاں اور زندان کہاں. یہ بہن قید ہوئی تو نہ غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے. تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچی دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنا لبی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر. اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے وہ خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ٹھارس تھی بڑی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آ گئی شام علم لٹ گئے کھیلے حرم. آ گئی شام علم لٹ گئے کھیلے حرم. ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی. کیا کہوں شیر میرے داغم کو لیے یہ مسلمان سارے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارگاہ غم پہ ہنسی. کتنی بے باستی بغیر اے شہنشاہ وفا. کتنی بے باستی
बग़ैर ऐ शहंशाह वफ़ा नाम ले ले के मेरा, नाम ले ले के मेरा। जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे, अब बुलाओ ना उसे, नाज था जिस पे तुझे, अब बुलाओ ना उसे। और मैं रोती रही कैद खाने में खजा जब सकीना को मिली, और दे के कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई। उस घड़ी नाम तेरा सूरते नादे अली, बस मैं दोहराती रही आले इमरान कहा और जिंदान कहा, ये बहन खैद हुई तू ना जरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तेरे सदा। मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। काटो ना मेरा खुश्क गला, हाँ काटो ना मेरा खुश्क गला, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। सूखी हुई है शिम्र मेरे हल्क की रगे, सूखी हुई है शिम्र मेरे हल्क की रगे। आहिस्ता तू छुरी तो चला, आहिस्ता तू छुरी तो चला, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी, अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। मैं बार बार कहता रहा, हाँ मैं बार बार कहता रहा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। कटता हुआ गला मेरा देखा न जाएगा, कटता हुआ गला मेरा देखा न जाएगा। नाना मैं हूँ नवासा तेरा, हाँ नाना मैं हूँ नवासा तेरा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ। बेबाजुओं की लाश तड़प कर उलट गई, बेबाजुओं की लाश तड़प कर उलट गई। आई फुरात पर जो सदा, आई फुरात पर जो सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी बवक्त असर सदा,
میں حسین ہوں. زانو پر رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے, زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے, اکبر کہاں ہے درد بتا, اکبر کہاں ہے درد بتا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا, میں حسین ہوں. دربار میں یزید کے کوہرام مچ گیا, دربار میں یزید کے کوہرام مچ گیا, مختار سے جو سر نے کہا, مختار سے جو سر نے کہا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا, میں حسین ہوں. اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں, اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں, دے دو میری بہن کو ردا, دے دو میری بہن کو ردا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت شمر بے باک ہے کو سید شمر بے باک, بے یار و دیار و حسینہ, بے دفن ہے آج تک تن پاک, بے دفن ہے آج تک تن پاک, پایا نہ مزار و حسینہ, اے کشتے تیرے شمر بے باک, اے کشتے تیرے شمر بے باک, بے یار و دیار و حسینہ, کشتا ہوا اکبر سمندر, کشتا ہوا اکبر سمندر, بے جا ہوا گلزار اصغر, بے جا ہوا گلزار اصغر, غربت میں ہوا تیرا چمن خاک, غربت میں ہوا تیرا چمن خاک, دیکھی نہ بہار و حسینہ, جس سینے کو چومتے تھے حیدر, جس سینے کو چومتے تھے حیدر, جس سر پر نثار تھے پیمبر, جس سر پر نثار تھے پیمبر, سینہ ہے وہ برچھیوں سے سجا, سینہ ہے وہ برچھیوں سے سجا, وہ سر ہے بگار و حسینہ, جس گھر میں کوئی نہ بار پائے, جس گھر میں کوئی نہ بار پائے, بے اذن و ملک جہاں نہ آئے, وہ بے اذن و ملک جہاں نہ آئے, اس گھر کو جلا کے کر دیا خاک, اس گھر کو جلا کے کر دیا خاک, اڑتا ہے غبار و حسینہ, کرتے ہیں مریض کی تشفی, کرتے ہیں مریض کی تشفی, دیتے ہیں یتیم کو تسلی, دیتے ہیں یتیم کو تسلی, سجاد کو دے رہے ہیں بے باک, سجاد کو دے رہے ہیں بے باک, اونٹوں کی معیار و حسینہ, اے کشتے تیرے شمر بے باک, اے کشتے تیرے شمر بے باک, بے یار و دیار و حسینہ, زینب کی جو ہٹ گئی زینب کی جو ہٹ گئی چادر, مشرق میں چھپا تھا میرے انور, مشرق میں چھپا تھا میرے انور, وہ سر پہ کربلا کی اب خاک, وہ سر پہ کربلا کی اب خاک, وہ سر ہے جلال و حسینہ, اے کشتے تیرے شمر بے باک, اے کشتے تیرے شمر بے باک, بے یار و دیار و
سے ملے ہیں شوکت، کس نے یہ ستم